الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم ایک شاعر کہتے ہیں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے بھی سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ جاگ اے امتی شاہ دنیا میں دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، دیکھ آنکھ کھول کہاں تو سو گیا، دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، باغ کے سارے پتے مرجھا گئے، سوکھ جانے کے بالکل قریب آ گئے، کہہ رہی ہے بلبلے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، تو بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے، تو بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے، اور خدا خود کہتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ خود کرو اپنی حفاظت، بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اور خاص طور سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ گاؤں بہت بڑا گاؤں ہے، یہ بستی بہت بڑی بستی ہے، یہاں چند حضرات بیٹھے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ یہاں 1% لوگ بھی نہیں ہیں بستی کے، یہاں وہ طلبہ ہیں، یہاں وہ طالبہ ہیں جو اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسی مدرسے میں
تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر جتنے یہ طلبہ اور طالبہ یہاں موجود ہیں اگر ان کے ماں باپ ہی آ جاتے تو یہ پنڈال خالی نہ رہتا. میری تمام حضرات سے گزارش ہے اس سے قبل کہ علماء کرام تشریف لائیں، اس سے قبل کہ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ اور ہمارے اس وقت کے سب سے بڑے عالم اسٹیج پر تشریف لائیں، میں اس لیے آپ کے سامنے اور ان کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں اس لیے حائل ہوں تاکہ ان کے مزاج کا اور ان کے مطلب کا یہاں مجمع اکٹھا ہو جائے. میرے بھائیوں اور بستی کے لوگوں، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور اس وقت جو اپنے گھروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، خاص طور سے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ برائے کرم تشریف لے آئیے. یہ جلسہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یہ جلسہ آپ کا منتظر ہے، یہ جلسہ آپ کو بلا رہا ہے، یہ جلسہ آپ کا منتظر ہے، یہ جلسہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے. یہ جلسہ اتنا بڑا پنڈال یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پروگرام آپ کے لیے سجایا اور اس کو تیار کیا گیا ہے. علماء کرام تشریف لائیں اور اس بستی کے لوگ یہاں تشریف نہ لے کر آئیں اور جلسے میں نہ آئیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی. میرے بھائیوں، اب کچھ ہی وقت باقی ہے، اب کچھ ہی لمحے باقی ہے، اب کچھ ہی ٹائم باقی ہے. اس جلسے کا آخری وقت ہے، یہ جلسہ اپنے آخری لمحات گن رہا ہے. یہ جلسہ جب شروع ہوا تھا کل اس کا بچپن تھا، رات تک اس کا بچپن رہا اور صبح سے ظہر تک یہ اپنی جوانی میں آیا، اور اب جب سے ظہر کی نماز ادا ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ اپنے بڑھاپے میں آ چکا ہے. اب اس کا وقت پورا ہونے کو ہے، اب اس کا وقت ختم ہونے کو ہے. اب یہ اپنا آخری سانس لے رہا ہے، اب یہ آخری دم پر ہے، اب یہ آخری لمحات گن رہا ہے اور آخری لمحات میں یہ آپ کو پکار رہا ہے. آ جائیے، آپ اس کے وارث ہیں، آپ اس کے وارث ہیں. یہ اپنے وارثوں کو بلا رہا ہے، جیسے گھر کا کوئی بوڑھا، جیسے گھر کا کوئی ذمہ دار آدمی جب رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو وہ اپنے بیٹوں کو پکارتا ہے، اپنے وارثوں کو پکارتا ہے اور پکار کر آخری لمحوں میں ان سے کہتا ہے کہ میرا یہ آخری سما ہے، میرا یہ آخری گھڑی ہے، میری یہ آخری گھڑی ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور نہ جانے آنے والے وقت میں آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو. آ جاؤ اور میری باتوں کو سنو اور میرے جو چند منٹیں ہیں، میرے جو چند لمحات ہیں، ان میں میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ بیٹھے رہو. اس لیے یہ جلسہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، یہ جلسہ آخری کڑی ہے، یہ جلسہ آخری وقت میں چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ گاؤں میں آواز بہت دور تک جا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آواز نہ پہنچ رہی ہو. برائے کرم بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی
ہوگی آپ کی اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، اس مدرسے کی شان کے واسطے، اس مدرسے کی عزت کے واسطے، ان علماء کی قدر کے واسطے آپ تشریف لے آئیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آ جاؤ، اس جلسے کی رونق بنا دو، اس جلسے کو سجا دو۔ یہ جلسہ آپ کے آنے سے سجے گا، یہ جلسہ آپ کے آنے سے سجے گا، یہ آپ کا منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آ جائیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اسی کے متعلق مجھے آپ کو کچھ باتیں عرض کرنی ہے، کچھ باتیں بتانی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے، اے مولا مجھے اور آپ یہاں سننے والوں کو اے مولا ایسی طاقت دے دے اور ایسی قوت دے دینا، اے مولا ہماری ان سماعتوں کو اور ہمارے ان کانوں کو اور ہمارے دلوں کو مولا جو تیرے ہاتھ میں ہے، تو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، ہدایت تجھ سے ہی اترتی ہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم آقا، میں تجھ سے دعا گو ہوں، میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں، میری زبان پر وہ لفظ جاری کر دے، میری زبان پر وہ بات جاری کر دے جو میری بھی زندگی بنا دے اور یہاں سننے والے تمام حضرات کی زندگی بنا دے۔ مولا میں کچھ نہیں ہوں، علم بہت ناقص ہے، میں اتنا علم نہیں رکھتا کہ کسی کو کچھ سنا سکوں، اے مولا میں وہ طاقت نہیں رکھتا، میرے اندر وہ کمال نہیں، میرے علم میں وہ ہنر نہیں کہ میں کسی کو کچھ سمجھا سکوں۔ اے ربا اگر تیرا کرم ہوا، اگر تو نے ساتھ دیا اور تو نے زبان پر وہ الفاظ جاری کر دیے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر تک صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ۔ بھیا آپ تمام حضرات بڑی ماشاءاللہ، یہ بیچ بیچ میں مائک بند ہو گیا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے اور نہ اس میں میرا یا تمہارا کوئی دخل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو یہ چلے اور اللہ نہ چاہے تو ہم ہزار کوشش کریں تو بھی نہ چلیں۔ یہ سب اس رب کے حکم کے محتاج ہیں، میں اور آپ بھی اس رب کے حکم کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ اپنی کاریگری پر اور اپنے ہنر پر اترانے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرے اندر کمال ہے، میرے اندر کمال نہیں ہے، نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، نہ میرا کوئی وجود ہے، یہ رب کا کمال ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ سب رب کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ میری زبان رب کے حکم کے محتاج ہے، میرا یہ ذہن رب کے حکم کا محتاج ہے، میرا یہ دل رب کے حکم کا محتاج ہے، میری زبان سے اور گلے سے نکلنے والی آواز رب کی محتاج ہے، یہ مائک رب کا محتاج ہے، یہ سب چیز، یہ ذرہ ذرہ رب کا محتاج ہے، بغیر رب کے یہ بیکار ہے، ان کے اندر یا میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال رب کا کمال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے گریبانوں میں اور اپنے گریبانوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہو گئی ہے،
زمانے میں رکھا؟ کس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت میں یہاں موجود کیا؟ اور کس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت یہاں اکٹھا کیا؟ اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ کچھ چاہتا ہے ہم سے۔ بے شک میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے نونہالوں، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، آج زندگی ہماری کیا ہے؟ رب نے تو قرآن میں اعلان کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، میری فرمانبرداری کرے، میری اطاعت کرے، مجھے مان کر چلے، مجھ سے ہر کام میں مدد لے، مجھ سے ہر کام میں صلاح لے، مجھ سے ہر کام کو کرنے سے پہلے مشورہ کرے، مجھ سے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے میری اجازت لے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد کرے، اور پھر دیکھو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب رب کے محتاج ہیں، ہم سب اس رب کے محتاج ہیں جس نے میری رگوں کے اندر یہ خون دوڑایا، اور ہم اس رب کے محتاج ہیں۔ اور انسان اپنی طاقت میں جب تک اکڑے ہوئے ہیں، اور انسان اپنی طاقت میں جب تک چور ہے، انسان اپنی طاقت میں جب تک ملوث ہے، اور جب تک اپنی طاقت میں چور ہے، جب تک رگوں میں یہ خون دوڑ رہا ہے۔ اگر رب اس خون کو روک دے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو معلوم کرتے ہیں، بڑے سے بڑی مشین پر اپنا چیک اپ کراتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا بے انتہا احسان مانتے تھے، اللہ کی عبادت میں بے انتہا مشغول تھے۔ اللہ نے دولت سے بے انتہا نوازا، اور بے انتہا دولت سے اور عیش و آرام سے نوازا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر گزر گئی، 50 سال 60 سال کی ایک زندگی گزر گئی، 50 سال کا زمانہ نکل گیا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن اس اللہ والے کے دل کی دھڑکن تھوڑی سی کم ہو گئی، دل کی دھڑکن تھوڑی سی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا تھا کہ سب چیزیں اللہ کی محتاج ہے، یہ دھڑکنے والا دل جس رفتار سے دھڑک رہا ہے، اگر اس کی رفتار تیز ہو جائے تو بھی پریشان کر دے، اگر اس کی رفتار کم ہو جائے تو بھی انسان کو پریشان کر دے۔ دل کی رفتار کم ہو گئی، دل کی دھڑکن کم ہو گئی۔ انہوں نے چیک اپ کرایا، بڑا چیک اپ کرایا، بڑی مشینوں کے دوارا ان کا علاج ہوا۔ ڈاکٹروں نے ایک سے ایک بڑھ کر ڈاکٹر آیا، ایک سے ایک بڑھ کر ماہر، ایک سے ایک بڑھ کر انٹیلیجنٹ، ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری رکھنے والا ڈاکٹر آیا، اور اسپیشلسٹ دل کا جو سب سے اسپیشلسٹ تھا اس نے علاج کیا اور بل بنا دیا 10 لاکھ روپے آپ کے دل کا چارج ہوا۔ وہ اللہ والا رونے لگا، اس بل کو دیکھ کر رویا، بہت رویا، بہت رویا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، اس کے ساتھ والے بہت پریشان ہیں، اس کے بیٹے بہت پریشان ہیں، باپ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے ساتھ والے بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی میں یہ پوچھ بیٹھے کہ تمہارے پاس نہ دولت کی کمی ہے، اللہ نے
آپ چاہیں تو ایسے 10-20 آدمیوں کا علاج کرا سکتے ہیں، پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس اللہ والے نے کہا میں پیسے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس بل کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس بیماری کی وجہ سے بھی نہیں رو رہا ہوں، اور سنو میں کس لیے رو رہا ہوں، آج مجھے کیوں رونا آیا، آج مجھے کیوں خیال آیا، آج میرا دل کیوں رونے پر مجبور ہوا، میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 سال 60 سال کی زندگی گزر گئی، اس رب نے آج تک اس دل کو دھڑکانے کا کوئی بل نہیں بھیجا، اور ان ڈاکٹروں نے، ان دنیا کے لوگوں نے، ان دنیا کی ڈگری والوں نے چند منٹ کے لیے میرے دل کی دھڑکن کو دھڑکایا اور 10 لاکھ کا بل دے دیا۔ اگر آج میں اس رب کا شکر ادا کروں، اگر میں اس رب کو اس رب کے سامنے ساری زندگی جو میری بچی ہے سجدے میں پڑا رہوں اور اس دل کے دھڑکنے کا احسان اتارنا چاہو تو بھی نہیں اتار سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے بیچ میں اس لیے حائل ہوں، ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ جو خادم الاسلام سے تشریف لائے ہیں اور ہم سب کے استاد محترم ہیں، وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کے سامنے، ایسے بزرگوں کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کا کچھ سنانا اس طرح سمجھئے کہ سورج کو چنگاری دکھانا ہے، لیکن بہرحال مجھے بڑوں کا حکم ہے میں چند منٹوں کے لیے آپ کے بیچ میں حائل ہوں، اور میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ سمجھئے جب ہم کوئی آگ لگاتے ہیں اور چولہا جلاتے ہیں تو چولہے کی آگ دہکانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی لکڑی کو جلایا جاتا ہے، اور اس چھوٹی لکڑی میں جب آگ لگ جاتی ہے اور اس چھوٹی لکڑی جب آگ پکڑ لیتی ہے تو بڑے سے بڑے درختوں کو جلا دیتی ہے، اور بڑے سے بڑے درختوں کا جلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے بیچ میں ہوں تاکہ ان کے آنے سے پہلے یہ ماحول بنا دوں اور یہ مجمع ان کے قابل بنا دوں اور یہ مجمع ان کے لائق بنا دوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچائیے، اس دوزخ سے بچا لیجیے، اور ان کی زندگیوں کو، اور ذمہ داری ہے ہر اس آدمی کی جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے چھوٹوں کی فکر کرے، اپنی بھی فکر کرے، اپنے چھوٹوں کی فکر کرے، اپنے ماتحتوں کی فکر کرے کہ وہ ان کو دوزخ کی آگ سے اور اس آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے نونہالوں کو اس دوزخ کی آگ سے کیسے بچایا جائے اور اس آگ سے کیسے حفاظت کی جائے، اس آگ سے کیسے بچا جائے، ان گناہوں سے کیسے بچا جائے، ان گناہوں سے کیسے رکا جائے، ان گناہوں سے کیسے ہم ہٹ جائیں، ان گناہوں سے کیسے پرہیز کرنے والے بن جائیں، ان گناہوں سے کیسے زندگی الگ ہو جائے، ان گناہوں سے اور اس آگ سے کیسے بچیں، اور اس نامہ اعمال کے لیے اس نامہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو سیدھے ہاتھ میں کیسے آ جائے، اور اس کتاب سے اس کتاب کو اچھی کتاب کیسے بنایا جائے،
جائے اور اس نامہ اعمال کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے جب کل قیامت کے دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے سامنے میرا اور تیرا نامہ اعمال تھمائے گا اور یہ کہے گا، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں اور آپ یہ کہیں گے وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اے ربا، اے مولا، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ، اے مولا، اے رب، اس میں تو ہر وہ گناہ لکھا ہے جس کو شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ اے مولا، اس میں تو ہر وہ گناہ لکھا ہے جو مجھے بھی یاد نہیں میں نے کب کیا تھا۔ اے مولا، اس میں تو وہ بھی گناہ لکھا ہے جس کا مجھے بھی خیال نہیں۔ اے مولا، ایک گناہ اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب اس سے ہو گیا تھا۔ اے مولا، اس میں وہ گناہ بھی لکھا ہوا ہے جب کوئی نہیں تھا، صرف میں ہی تھا اور خود میری ایک ذات تھی اور میں نے گناہ کیا تھا۔ اے رب، اس میں وہ بھی گناہ لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کو بتایا تجھے اگر دنیا میں رہنا ہے، اگر تو جوانی کے عالم میں ہو تو تیری زندگی کیسی ہو، اگر تو جوانی کے عالم میں شادی کرے تو کیسے کرے، اگر جوانی کے عالم میں تو کاروبار کرے تو کیسے کرے، تو جوانی کے عالم میں عبادت کرے تو کیسے کرے، تو جوانی کے عالم میں اگر کاروبار کرے تو اس کو کتنی ایمانداری سے کرے اور کس طرح سے کرے، اللہ نے وہ بتایا اور اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور میرے بھائیوں، اگر تیری زندگی ازواجی زندگی ہو، تیرے ساتھ بیوی ہو، تو تیری زندگی کا کیا طرز ہونا چاہیے، تیری زندگی میں اگر بچے ہوں تو کیا طرز ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، اس ایمان والے کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رات دن ہماری فکر میں رہتا تھا، جو رات دن ہماری فکر کرتا تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مسلسل کئی روز ہو گئے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہتے ہیں، نہ کسی سے کچھ سنتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھائی اور حجرے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دونوں پریشان ہیں، بڑے صحابی ہیں اور دونوں اللہ کے رسول کے بہت خاص دوست ہیں، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ پریشان ہو گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور روتے روتے برا حال ہو گیا، اور ایسا حال ہو گیا کہ رو رو کر اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر معلوم کرتے ہیں، اے ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اے فاطمہ، آج ہم نے یہ عمل دیکھا اور ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ کئی
خاموش ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے دروازے پر آتی ہے، حجرے پر آتی ہے، اپنے والد محترم کے دروازے پر اور حجرے پر آ کر آواز لگاتی ہے، اے ابا جان، اے ابا جان، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ، آخر کیا وجہ ہے؟ ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنی لخت جگر کی آواز سن کر دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتی ہے، اے والد محترم، ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھے میری امت کی فکر ہے، اے فاطمہ، مجھے میری امت کی فکر ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ نافرمان اور دوزخ میں جانے والی میری امت ہوگی، اور جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میری یہ امت کل دوزخ کا ایندھن بنے گی، میں جب سے بڑا پریشان ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہے اپنے والد محترم کو، اور تسلی دینے کے بعد آپ سے کہتی ہے، اے میرے والد محترم، آپ ہی تو کہتے تھے، آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں فخر کروں گا، سب سے زیادہ اس بات پر فخر کروں گا کہ حوض کوثر پر سب سے زیادہ پانی پینے والی میری امت ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہی تو فرماتے تھے کہ کل قیامت میں میں فخر کروں گا اپنی امت پر، جب میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو دوسری قوموں کے لیے اور دوسری امتوں کے لیے یہ سفارش کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے، اے والد محترم، آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت دوسری امتوں کی سفارشی ہوگی، اور اے اللہ کے رسول، آپ ہی تو فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسی جماعتیں ہوں گی، کچھ ایسی جماعت ہوگی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو آپ کی کچھ ان جماعت کی وجہ سے، اور وہ جماعت کن کی جماعت ہوگی؟ وہ علماء اکرام کی جماعت ہوگی کہ اللہ کے رسول اس جماعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کا جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرو اور سوچو کہ آج ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کے رسول کی ان سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، آج ہم اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آج ہم اس کے امتی ہو کر، آج ہم ان کے امتی ہو کر اور کلمہ پڑھنے والے لا الہ کے وارث ہم سب سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو کہ یہ دوزخ میں جانے والی نہ بنے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی بنے، یہ اللہ کو خوش کرنے والی بنے، یہ اللہ کو منانے والی بنے، اللہ کی ماننے والی بنے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والی بنے۔ اور یہ سب چیزیں میرے بھائیوں کہاں سے ملیں گی؟ یہ مدارسوں سے ملیں گی، علماء کرام کی صحبتوں سے ملیں گی، ان مجلسوں سے ملیں گی جن مجلسوں میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن مجلسوں کو ہم سجانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات سے علماء کرام یہاں چلا رہے ہیں، اور یہاں چند بچوں کی علاوہ چند لوگ ہیں، چند حضرات ہیں جو یہاں پنڈال کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے۔ اگر اس گاؤں کے 25% لوگ یہاں آ جائیں تو ہو سکتا ہے
مجمع سامنے جو میدان ہے وہ بھی خالی نہ بچے، وہ بھی بھر جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں ان مجلسوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں علماء کرام کی قدر نہیں ہے۔ علماء کرام کی ہمیں قدر کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اس دنیا میں اگر ہم سرخ روئی چاہتے ہیں، اگر اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مانے، تو ہمیں پھر رب کی ماننی ہوگی، ہمیں اللہ کی ماننی ہوگی، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم تو ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے بغیر جب تم اور میں اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اور جب تم اور میں اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو تو میں بغیر رب کی اجازت کے آیا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ رب کا کمال ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم اور میں اس دنیا میں اور اس وقت میں وجود میں ہے۔ اگر اپنی مرضی سے آتے اور اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہوتے تو میرے بھائیوں ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کوئی ہوتا جو ایک ہاتھ سے اپاہج جاتا؟ کیا کوئی ہوتا جو ایک پیر سے اپاہج جاتا؟ کیا کوئی ہوتا جو ذہن سے کمزور آتا؟ کیا کوئی ہوتا جو کالا آتا، جو اپنے آپ کو بدصورت بنا کر آتا؟ کیا کوئی اور ہوتا جو دنیا میں اپنی مرضی سے آتا اور اپنے آپ کو مجبوریوں میں اور پریشانیوں میں گھیرتا؟ نہیں، بلکہ ہم سب رب کی مرضی سے آئے ہیں۔ رب نے جیسا پیدا کیا، رب نے اگر ہاتھ نہیں دیے تو یہ رب کی مرضی ہے، اگر رب نے کالا بنا کر پیدا کیا تو یہ رب کی مرضی ہے، اگر رب نے گھوڑا بنا کر پیدا کیا تو یہ رب کی مرضی ہے، اگر رب نے اچھا ذہن عطا کیا تو یہ رب کی مرضی ہے، اگر رب نے اچھے ہاتھ پیر اور تندرست پیدا کیا تو یہ رب کی مرضی ہے، اگر رب نے ایک آنکھ کا پیدا کیا تو یہ رب کی مرضی ہے۔ جب ہمیں پیدا ہونے میں رب کی مرضی ہے تو اس زندگی کو گزارنے میں ہم اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں رب کی مرضی میں چلنا ہوگا۔ اگر ہم رب کی مانیں گے تو اس کائنات کی ہر چیز پھر ہماری مانیں گی، اور یہ ہوا ہے، یہ دنیا کے اندر ہوا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ کا کوڑا بنائے ہوئے ہیں اور شیر کو ہانک رہے ہیں اور شیر کی سواری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ شیر جو چیر پھاڑ کر کھا جانے والا جانور ہے، یہ شیر جو جس کو دیکھ کر آدمی کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، یہ شیر جس کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے، اور یہ سانپ جو آدمی کو ڈس لیتا ہے، آدمی کو مار دیتا ہے، آدمی کو کھا جاتا ہے، آدمی کی زندگی کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے اس کا کوڑا بنا رکھا ہے اور شیر کی سواری کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیا اچھا جملہ فرمایا، اور یہ کہا اپنے مریدین سے، اپنے اور مریدوں سے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو گیا پھر اس کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جائے گی اور اس کی تابعداری کرے گی۔ پھر یہ شیر کیا، یہ شیر جو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے یہ آپ کا حکم مانے گا، یہ سانپ آپ کا کوڑا بن جائے گا، اور یہ دریائیں آپ کو راستہ دیں گی، اور یہ ہوائیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی، یہ فضائیں آپ کو نہیں جھلسا سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہلا سکتی۔ اس لیے وجہ یہ ہے
اور یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ یہ سب چیزیں جب ہوں گی جب ہم رب کی مانیں گے اور اپنے آپ کو رب کے حکم کے مطابق چلائیں گے. اور یہ کب ہوں گی؟ جب ہم ان مدارسوں کو سجائیں گے، جب ہم ان علماء کی قدر کریں گے، ان علماء کی باتوں کو سنیں گے، جب ہم ان مدرسوں کو مضبوط کریں گے، جب ہم ان مدرسوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے اور یہاں مدرسوں کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو مضبوط کریں گے، جب جا کر ہمارے لیے اللہ کے فیصلے کھولیں گے اور اللہ تبارک و تعالی پھر ہماری بلندیوں کے فیصلے فرمائے گا، پھر اللہ ہماری کامیابی کے فیصلے کرے گا، پھر اللہ ہماری کامیابی کے راستے کھولے گا. آج ہر انسان پریشان کیوں ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کو بھول بیٹھا ہے اور اپنی چلا رہا ہے، اپنی طاقت میں چور ہے، اپنے پیسے میں چور ہے، اپنے گھمنڈ میں چور ہے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے سو رہا ہے، اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. رب کی مرضی کہاں حامل ہے؟ رب کی مرضی کہاں مان رہا ہے؟ جس دن رب کی ماننے لگے گا پھر یہ دنیا جو آج ہمیں بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، یہ دنیا جو آج ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آج سے پہلے شاید ہے اتنی طاقت میں اور اتنی تعداد میں مسلمان پہلے کبھی نہ رہا ہو، اور اتنے پیسہ جو آج مسلمانوں کے پاس ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہ رہا ہو، لیکن آج پھر بھی ذلیل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم رب کو بھول بیٹھے ہیں. رب کی مرضی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، رب کی باتیں ہم نہیں مان رہے ہیں. اپنی مرضی جب چاہے سو جائے، جب چاہے نمازیں پڑھ لے، جب چاہے سنتوں کا جنازہ نکال دے، جب چاہے اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، ہمیں دوزخ کی اس آگ سے بچنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانا ہوگا، ہمیں اپنے ماتحتوں کو اس آگ سے بچانا ہوگا، ہمیں ہماری ذمہ داری میں جو آتے ہیں، ہماری ذمہ داری میں ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے یار رشتہ دار، ہمارے تعلق جو ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں، ان سب کی فکر کرنی ہوگی اور ان سب کو رب سے ڈرانا ہوگا اور رب کی مرضی پر لانا ہوگا، جب جا کر ہم کامیاب بنیں گے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ جلسہ کافی وقت سے چل رہا ہے، کافی وقت سے یہ علماء آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایمان والے کی علامت نہیں، یہ ایمان والے کی شان نہیں، یہ ایمان والے کی پہچان نہیں. ایمان والے کو پکارا جائے، ایمان والے کو دین کے لیے بلایا جائے اور ایمان والا چل کر نہ آئے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. خدا کے واسطے اس پنڈال کو بھر لیجیے. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں، ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کے آنے سے پہلے اس پنڈال کو ان کے قابل بنا لیں. آ جاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بستی کے لوگوں، میرے بستی کے نوجوانوں، جہاں آج ہم یہ سمجھ لے کہ ہم اپنے وقت کو جہاں دوسری چیزوں میں خراب کرتے ہیں، آج ہم اپنے وقت کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مدرسے کی خاطر، قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، قرآن کی نسبت
خدمت میں اور قرآن کے تعلق سے جو مجلس لگی ہے ہم اس میں اپنا وقت لگائیں گے۔ آ جائیے میرے بھائیوں، آ جاؤ، علماء اکرام آنے والے ہیں، ان کی اصل باتیں ہوں گی۔ میں تو آپ کے لیے، آپ کو بلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ آ جاؤ میرے بھائیوں۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، میں زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر مجھے بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کو اللہ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور کوئی بات اگر زبان سے غلط نکل گئی ہو تو میرے بڑے یہاں موجود ہیں، میری اصلاح فرما دے، اور اللہ ان غلط باتوں سے میری حفاظت فرما لے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو پھر سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ایسے وہ شیشہ پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر۔ صدیاں گزر گئی تیرے سجدوں سے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی تیرے سجدوں سے کیا ہوا، زندگی بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ تیرے ایمان کو، تیرا ایمان لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، تیرے ایمان کو بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ جل رہی ہے دنیا عداوت کی آگ سے، جل رہی ہے دنیا عداوت کی آگ سے، اس دشمنی کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔